ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان. پرسوں میں نے ان کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ایک یوٹیوب کا پروگرام کیا تھا، تو انہوں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو بلا مل جائے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بلا واپس کر دیا، اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں وہی بلا چھیننے کے لیے درخواست لے کے پہنچ چکا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کل 9 بجے رکھ لی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں پوچھنا ہے شہزاد خان صاحب سے، کہ آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب استعفیٰ دے گئے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو یہ کون سی بجلی گرنے والی عدالتی معاملات پر؟ کیا عدالت اسی طرح انصاف فراہم کرتی رہے گی، یا میرے عزیز ہم وطنوں سے ویلکم ملے گا؟ پوچھتے ہیں شہزاد خان صاحب سے. جی خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ وعلیکم السلام. اللہ پاک کا بڑا کرم بیٹا، آپ کے سوال اچھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں شروع سے ایک بات کرتا رہا ہوں کہ اگست سپریم کورٹ سے جو ابھی موجودہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں، ان کی جو مدت ہے وہ بڑی تھوڑی ہے، اور اکتوبر تک ہیں، اور لیکن اکتوبر تک یہ بہت بڑے بڑے دبنگ فیصلے کر جائیں گے. اور میں نے کہا تھا وہ فیصلے ایسے ہوں گے جو دکھائی نہیں نظر آئیں گے، لوگوں کو ہوتے ہی نہیں نظر آئیں گے، دکھائی بھی دیں گے کہ فیصلے ہو رہے ہیں. ایک تو بات میں نے یہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کہ اس آتے ساتھ ہی ایسے ایسے کیسز آئے، وہ دھرنا کیس کی طرف دیکھیں، مشرف صاحب والا معاملہ دیکھیں، اور اب یہ دیکھ لیں جسٹس صاحبان والے معاملات آ گئے. آگے بھٹو شہید والا معاملہ بھی آئے گا، آپ نے پھر یہ نواز شریف صاحب والا بھی دیکھا، ابھی عمران خان صاحب والا معاملہ بھی آگے آئے گا، اور وہ سو موٹو والا بھی ہوا. پتہ نہیں کیا کیا ببر شیر قسم کے کیسز گئے، اور ان کے فیصلے بھی آنے شروع ہو گئے. ابھی جو ہے کرنٹلی جو جسٹس صاحبان نے جو استعفے دیے، تو بات یہ کل تو جو ایک نقوی صاحب کا جو تھا استعفیٰ، وہ ظاہر منظور بھی ہو گیا، چاہے ڈیٹ اس میں چینج بھی تھی، لیکن ڈیٹ کو ایکسیپٹ کر لی گیا. انہوں نے کہا جی ہماری یہی ڈیٹ مانی جائے. بات یہ تھی کہ یہ پیشن گوئی میں نے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے کر دی تھی. بے شمار نجی چینلز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے بڑا پیچیدہ ہے، اور اس میں الجھ جائیں گے، اور وہ پیشن گوئی بھی مکمل ہوئی. ساتھ ہی اب میں ایک بات بتاؤں، مجھے ظاہر ہے میں عدالت پہ بات نہیں کر رہا، ویسے ایک اپنی بات کر رہا ہوں، اور بڑی حدود کے ساتھ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے میری کوئی بات اس کو برا منایا جائے. بڑی طریقے سے الفاظ میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو تو اس کی میں معافی مانگوں گا. میں نے 2022 میں ایک پیشن گوئی کی تھی بوربن میں، وہ بھی ہے موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ اگست سپریم کورٹ کے جو جسٹس صاحبان ہیں، ان میں آپس میں کچھ معاملات جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، الجھ گئے ہیں، اور یہ باتیں پہلے باہر نہیں نکلتی تھیں اور اب نکلی ہیں. اور اس میں ایسا ظاہر ہوا کہ جیسے 2 گروپ ہیں، ایک طرف غالباً 7 جسٹس صاحبان ہو جاتے تھے، ایک طرف 6 ہوتے تھے، یا جو بھی آنریبل چیف جسٹس جو ایکس تھے جناب عمر عطا بندیال صاحب، وہ ان کا اپنا ہی بینچ ہوتا تھا اور دوسرے نہیں ہوتے. بڑے معاملات یہ تھے اور فیصلے ہوتے تھے. گو کہ میں وہاں پہ بولتا بھی رہا، پیشن گوئیاں کرتا رہا کہ وہ جو ماضی کے جو ایکس جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب تھے، ان کو فل کورٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، لارجر بینچ کی طرف جانا چاہیے تھا، اور فیصلے کرواتے اور ٹھا کر کے ہوتے جو آپ کر گئے، جو ایسے معاملات آج جو اس طرح کھلے کھلا گئے ہیں. تو بات یہ تھی کہ جناب جو ابھی جو آج ایک اور استعفیٰ آیا، وہ دیا کنہوں نے دیا جی؟ جسٹس اعجاز اعجاز الاحسن صاحب. اور انہوں نے کمنگ جو تھے وہ اکتوبر میں بننا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، لیکن یہ چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس آ جاتا سپریم جوڈیشل کونسل میں. تیار تھا، اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے تو آج جمع ہو جانا. اور ابھی میں ایک اشارہ کر گیا ہوں کہ
5 جسٹس صاحبان اور 7 جسٹس صاحبان یا کوئی 6 جسٹس صاحبان 7 جسٹس صاحبان کا یہ معاملہ ایک شروع سے ہی جو میں بتا رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو اب 6-7 جسٹس صاحبان تو چلو نہیں جائیں گے، لیکن ابھی 2-3 جسٹس صاحبان جو ہیں اور بھی جا سکتے ہیں. اچھا، مزید استعفے آئیں گے؟ ممکن ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ چلے بھی گئے تو جو جناب اس وقت موجودہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ فیصلے کریں گے قوم کے لیے، ملک کے لیے. اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جی 7-8 کا فیصلہ آ گیا، جی کوئی 5-2 کا آ گیا. اب جب فیصلے آیا کریں گے، جب سارا یعنی کہ جس طرح جو 2-3 جسٹس صاحبان، مجھے تو میں ایک پیشن گوئی کے حوالے سے بات کروں گا، اور بھی چلے جاتے ہیں، تو جب پھر فیصلے آیا کریں گے فل کورٹ میں آ گئے، لارجر بینچ میں آ گئے، تو اس طرح ہی آیا کریں گے فیصلے 12-3. اچھا، مجھے ایک 4-2 5-2 پھر اس طرح آپ کو ایک اسٹرینتھ ملے گی. اور وہ فیصلے پھر ایسے ہوں گے، وہ پھر چیلنج نہیں ہوا کریں گے، پھر ان کے لیے پھر کوئی باتیں نہیں آیا کریں گے، وہ بڑے اسٹرانگ آئیں گے. اچھا آسانی ہو جائے گی آگے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کل صبح سپریم کورٹ میں 9 بجے سماعت ہو رہی ہے، تو بلے کا نشان واپس ملے گا وہاں سے؟ دیکھیں لیگلی اگر میں بات کروں تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے چلا گیا. لیگلی گنجائش ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہ وہ اسٹے کی طرف جائیں، اس طرح جائیں. لیکن سیاسی ماحول جو دیکھ رہا ہوں، اپنے ملک اپنی قوم کو جو میں دیکھ رہا ہوں، جو 24 کروڑ عوام کی نظر اس وقت اگست سپریم کورٹ کی طرف ہے، تو اور سیاست میں ظاہر اگر دیکھیں شیڈول بھی جاری، ٹکٹس بھی بٹ گئے، یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اس حوالے سے بلہ بھی مضبوط ہے. اب یہ نہیں کہہ رہا، نظریہ ضرورت نہیں کہہ رہا، وہ کیا کہتے ہیں، کس کو؟ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹیز. اوکے، باجوہ صاحب کی ڈاکٹرائن بھی تھی ایک. وہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب قوم کے لیے فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ فیصلے قوم کے لیے ہوں گے. آئین کی تو پامالیاں ہوتی رہیں، اگر دیکھیں وہ 90 دن والی بات، تو اب آئین کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے. فنڈامنٹل رائٹ کس کے لیے؟ عوام کے لیے. کس کی؟ پاکستان. پاکستان کی. تو اس حوالے سے میں کچھ اس طرف نظر لے گیا ہوں کہ ببر شراح. میرے پاس وقت کم ہے. نہیں ہم نے 1122 نہیں بلائی ابھی. اچھا جی، میرا خیال ہے صبح آ نہ جائے جب فیصلہ آئے گا. اللہ خیر کرے گا. تو میرا مائنڈ جو ہے اس طرف ہے. جلدی سے کوئی کامنٹ کر دیجئے گا اس کے اوپر. الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی ہے پی ٹی آئی. جب کیس ہی لگ گیا ہے صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بلے کا نشان نہیں لگایا الیکشن کمیشن نے ویب جب سائٹ. لگ گیا ہے، کون سا وہ الیکشن کمیشن چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو میں نہیں سمجھتا اس بات کا کوئی فائدہ رہ گیا. بہت شکریہ جی، آپ نے شہزاد صاحب کی رائے سنی، اور امید کرتے ہیں کہ صبح پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل جائے گا. ہے ان کے پاس سٹے آرڈر کینسل ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا، یا ان کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی، اور تحریک انصاف نے اپنے امیدواران کا اعلان کر دیا ہے. دوسری طرف صف ماتم بچھا ہوا ہے نون لیگ کی طرف. بہت سارے کینڈیڈیٹس، پرانے ورکرز اور پرانے رہنما، ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹس ایوارڈ نہیں کیے ان کے حلقوں سے. اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ٹھہر